میں بات کروں گا اپنے علاقے مترو کی۔ یہاں پر جو تین مسئلے ہیں میری نظر میں وہ بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، یہاں پر جو سیوریج سسٹم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر بی ایچ یو فوری طور پر آر ایچ سی کا درجہ دیا جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی یہاں پر سکول ہے وہ 10 تک ہے، تو آپ اسے کائنڈلی اپ گریڈ کروا کر ہائر سیکنڈری بنوا دیں تاکہ وہاں پر فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی کلاسیں اسمبلی کی سطح پر محترمہ صاحبہ اس پر مکمل طور پر احتجاج کریں اور لوگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ندیم اقبال غوری۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل مترو نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب میاں عمران دلتانہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون ضلع وہاڑی کے صدر ہیں۔ ایم این اے محترمہ تہمینہ دلتانہ صاحبہ کے یہ بیٹے ہیں۔ تو آج یہ خصوصی طور پر میری ہی دعوت پر مترو نیوز اور پریس کلب کے مشترکہ دفتر میں تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے علاقے کے حوالے سے، علاقے کی ترقی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور موقع دیا بات کرنے کا۔ بات بالکل سمپل اور سادی آ رہی ہے، اور وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم نے جو ہمارا گراؤنڈ گراس روٹ ریئلٹی ہے، جو اصل حقائق ہے ہمارے، جو اصل مسائل ہیں ہمارے، ہم نے وہاں سے چیزوں کو اوپر لے کے چلنا ہے، نہ کہ ہم نے اوپر سے نیچے آنا ہے۔ کل کامسٹ یونیورسٹی میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ 2 دفعہ بظاہر پڑھی لکھی پارلیمنٹس آئیں، 2002 میں اور 2018 میں، اور دونوں بری طرح ناکام ہوئیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کبھی اصل جو زمینی حقائق تھے ان کو وہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ وہ بند کمروں میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے فیصلے کیے گئے، اور وہ فیصلے بہترین فیصلے ہونے کے باوجود وہ اثر افیکٹ نہیں لا سکے۔ تو ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اصل حقائق کو سمجھنا ہے، ہمارے اصل مسائل کیا ہیں۔ ہمارے اصل بنیادی مسائل ہیں، پینے کا پانی کے مسئلے ہیں، ہمارے سیوریج کے مسئلے ہیں، ہمارے وابڈا کے بجلی کے سولر کے مسئلے ہیں، ہمارے انرجی کے مسئلے ہیں۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچی ورزش نہیں کر رہی، وہ کل کو ایک صحت مند ماں نہیں بنتی۔ جب وہ ایک صحت مند ماں نہیں بنتی تو وہ صحت مند اولاد نہیں ہوتی۔ اگر جسمانی طور پہ صحت مند ہو بھی جائے تو وہ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہوتی۔ تو ہم نے گھر کے یونٹ کو اگر ہم نے پازیٹیو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ماں کو صحت مند خوراک دینی ہے، صحت مند اس کی سوچ لانی ہے، اور اس کو ورزش کا مواقع دینے ہیں۔ اس وقت وہاڑی میں مثال کے طور پہ وہاڑی شہر میں 3 باغ جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو رہے ہیں صرف خواتین کے لیے، ان کی 4 دیواری اونچی ہو رہی ہے تاکہ خواتین وہاں پر ورزش کر سکیں۔ جم ان کے لیے بن رہا ہے، انشاءاللہ بیڈمنٹن کورٹس بن رہے ہیں۔ یہ سارے پلانز میں ڈلوا دیے، انشاءاللہ اللہ میاں اپنا کرم کرے۔ اور مریم بی بی تو خاتون ہوتے ہوئے وہ تو خود بھی چاہتی ہیں، اور میری والدہ تہمینہ دولتانہ چاہتی ہیں۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں، تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے قدم لے کے شروع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی نیشنل بینک گئے ہیں، نیشنل بینک کی جو ہے فیسلٹیز اس کو پورا کرنا تاکہ لوگ اس میں اکاؤنٹ کھولیں اور پھر اس کا اے ٹی ایم مشین لگے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اس وقت کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ دور کا سوچیں، اگر آگے کا سوچیں، تو زراعت بیسڈ ہونے کی وجہ سے زراعت اور زراعت سے منسلک کاٹیج انڈسٹری، اس کی طرف ہمیں موو کرنا ہے۔ ہمیں آپ کو چیمبر آف کامرس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ ہمیں آپ کا جو بھی مال ہے، ڈنگر ہے آپ رکھیں، آپ مرغیاں پالیں، آپ سبزیاں لگائیں، آپ باہر کے ملکوں کے لیے اولیوز لگائیں، جو بھی آپ چیز کریں وہ آپ کی منڈی تک پہنچنی چاہیے، اور منڈی تک پروسیس ہو کے پہنچنی چاہیے، را فارم میں نہیں جانا چاہیے۔ مثال میں آپ کو جلدی سے دیتا ہوں، مینگوز ہیں، ہمارے مینگوز 3 ہفتے کے بعد گل جاتے ہیں، ہم ولایت بھیجتے ہیں، 1.5 ہفتہ 2 لگ جاتے ہیں اس کو وہاں پہنچنے میں، ہفتہ وہاں ونڈو پہ رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ رکھتے ہیں۔ مگر اگر ہم اسی کو پروسیس کر لیں، اسی کو ہم ڈبے میں ڈال لیں، اسی کو اگر ہم پیک کر دیں، وہ پورا سال ہمارا مینگو بکے گا، ہماری پروڈکشن بڑھے گی۔ سو اس طریقے سے ہمیں اب جدت لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے یوتھ کا سوچنا ہے، ہم کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ ہماری جو آبادی ہے وہ 34 کروڑ سے بھی اوپر ہے، ہم 24 کروڑ پہ اڑے ہوئے ہیں۔ نمبر دوسرا، وہاڑی کی آبادی کو اگر آپ دیکھیں، وہاڑی کی آبادی اس وقت 70 لاکھ بھی کراس کر گئی ہے ہمارے، اور اس میں سے 50 لاکھ نوجوان ہیں،
اور ان میں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ ابھی نوکریاں ڈھونڈی ہیں، نہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں، زیادہ تر ابھی کالجز لیول تک ہیں۔ جب یہ بچے نوکریوں پہ آئیں گے، ان کے لیے ہمارے پاس جابز نہیں ہیں، ہمارے پاس ان کے پاس رقبے نہیں ہیں کاسٹ کرنے کے لیے، ہمارے پاس ان کے لیے بزنسز نہیں ہیں ایکیومولیٹ کرنے کے لیے۔ سو ہمیں وہ بھی سوچنا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان بچوں کو ہم نے اس ذہن کا بنانا ہے، وہ وسعت دینی ہے۔ میں 18-20 سال ملک سے باہر رہ کے آیا ہوں، میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے میں بہت گیپ ہے ان سے۔ ہم اگر وہاں ٹکٹ کٹا کے ویزا لے کے چلے بھی جائیں گے، ہم نہیں کامیاب ہو سکتے، بیکاز ہماری اور ان کی سوچ کا بہت فرق ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس جگہ پہ لے کے جانا ہے۔ اور لمبی بات ہو رہی ہے، بٹ میں ایک بات اور جلدی سے کر لوں۔ پانی کے مسائل ہم لوگ یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے، ہمارے پاس جناب 8-10 سال کا پانی رہ گیا ہے۔ وہاڑی شہر کے اندر جو 24 WB سوکھ رہا ہے، اب ہم نے ڈھونڈا لڈن میں جا کے، لڈن والی سائڈ پہ جا کے ڈھونڈا، لڈن روڈ پہ ڈھونڈا، ہمیں کھارا پانی ملا۔ ہمیں ابھی کرم پور میں پانی، میٹھا پانی ملا ہے، وہاں سے وہ پانی وہاڑی جا رہا ہے اب۔ سو بات یہ آ رہی ہے کہ مجھے آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہمارے پانی کے مسائل آ رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سو وی ہیو ٹو ریئلی ناؤ ویئر آر بوٹس، اور ہمیں تیاری کر کے ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ میں اس چیز کے لیے آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں۔ اچھا سر، جیسے آپ مسائل پانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ملک میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، ہمارا علاقہ جو ضلع وہاڑی ہے، میں بات کروں گا اپنے علاقے مترو کی۔ یہاں پر جو 3 مسئلے ہیں میری نظر میں وہ بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، یہاں پر جو سیوریج سسٹم ہے اسے ضلع کونسل کے انڈر کرنا چاہیے۔ یہاں پر پرائیویٹ وہ نہیں چل سکتا، لوگوں کے مسائل ہے، کوئی بل نہیں دیتا۔ جب ضلع کونسل کے انڈر آ جائے گا، وہ ان سے گھروں والوں سے پیسے لیں یا نہ لیں، وہ اپنا عملہ یہاں پر تعینات کریں گے اور بجلی کا بل جو ہے وہ ضلع کونسل ادا کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر BHU میں آلریڈی کام کر رہا ہے، اسے فوری طور پر RHC کا درجہ دیا جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کا جو یہاں پر سکول ہے وہ 10 تک ہے، اور 10 سے آگے بچیوں کو یا تو وہاڑی جانا پڑتا ہے یا انہیں میلسی جانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کالج نہیں دے سکتے، آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس، تو آپ اسے کائنڈلی اپ گریڈ کروا کر ہائر سیکنڈری بنوا دیں تاکہ وہاں پر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسیں لگ جائیں۔ میں اپنے پلیٹ فارم پر یہ 3 چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں، 3 مسائل جو شہر کے بڑے ہیں، یہ آپ نے ہم سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ آپ نے جس وقت مجھے ابھی انٹرویو سے پہلے پیچھے جہاں ہم اکٹھے بیٹھے تھے، آپ نے مجھ سے یہ ذکر کیا تھا اسکول کو ہائر سیکنڈری کران کے اوپر ابھی پروسیس شروع ہو چکا ہے، میں نے فون کر دیا ہے۔ آپ کے کالج کے لیے فائل بن رہی ہے، وہ انشاءاللہ آپ سب کی جو ضرورت ہوگی سائن وغیرہ کرنے کی، وہ کیونکہ آپ کی طرف سے بھی جانا ہے، وہ آپ کی طرف سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم کالج کی بھی فائل بھیج رہے ہیں تاکہ اللہ کرے ہمارا ہائر سیکنڈری بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا کالج بھی ہو جائے۔ اور جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جہاں میں فوتگی پہ گیا ہوں، 4 سال کا بچہ، اگر اس کے لیے یہاں زچہ بچہ کا ڈاکٹر ہوتا تو آج شاید اس کی جان بچ جاتی۔ تو یہ تو آپ نے بڑے کلیدی مسائل بولے ہیں، اور ان مسائل کے اوپر کام ابھی آج سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج سے کام اس پہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کو کرنا ہے۔ جہاں تک آپ نے سیوریج کی بات کی ہے، میرے MP نعیم خان بھابا صاحب، وہ بھی سیوریج کے لیے فنڈ دے رہے ہیں، اور محترمہ تہمینہ دولتانہ میری والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی فنڈ آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ سیوریج جو ہے وہ تو ہماری جو دونوں MP اور MNA کی ہے، وہ ٹاپ ہمارے لیے ٹاپ رسپانسبلٹی ہے۔ اس میں نے کہا کہ آپ اس DC صاحب سے مل کر اسے ضلع کونسل وہاڑی کے ہینڈ اوور کروا دیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر بار پہلے بھی جو پرانا سیوریج سسٹم تھا یہی مسئلہ ہوتا تھا، لوگ بل بہت کم دیتے ہیں، اندرون شہر والے جو شہر کے لوگ ہیں جو مقصد گھروں میں رہتے ہیں وہ بل نہیں دیتے۔ یہاں پر جتنے بھی بل کلیکٹ ہوتے ہیں سیوریج کے حوالے سے وہ دکاندار دیتے ہیں، کیونکہ دکانوں کے آگے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے جو کاروبار ہے اس کا برا حال ہوتا ہے۔ اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ یہ سیوریج سسٹم ہے یہ ضلع کونسل کے انڈر چلا جائے تو تمام جو مین مسائل ہیں سیوریج کے یہ حل ہو جائیں۔ میں گزارش کروں آپ کو، میرے لیے جس طرح لڈن ہے نا وہاڑی میں، اسی طرح اب مترو ہے میلسی۔ مجھے پہلے بھی ہمیشہ پیار ملا،
اور میرے لیے مترو ایک آنکھ لڈن اور ایک آنکھ مترو ہے، میں آپ کو سیدھی بات کروں۔ چیزیں آ رہی ہے جی کہ لڈن کے لیے ایک کمپلیٹ پلان بنا ہے، جس کے جو ہالینڈ سے وہ ٹیم آئی تھی، انہوں نے اس کا سارا سیوریج پلان بنایا ہے۔ نمبر ون تو یہ کہ وہ ٹوٹل سیوریج پلان جو ہے وہ آپ کے مترو کے اوپر بھی جو کا تو اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ میرے ایم پی ایم این اے کے فنڈ سے وہی امپلیمنٹ ہو جائے۔ اس کے اندر ایڈیشنل چیزیں کیا ہیں، میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، پھر میں آپ کے اس بات کے اوپر بھی آتا ہوں۔ اس کے اندر ایڈیشنل چیز یہ ہے کہ سیوریج کا جو ڈسپوزل ہے، جس کا بجلی کا بل کا ہر وقت مسئلہ ہوتا ہے، وہ سولر کرانا ہے۔ اس کے 70-80 لاکھ روپے لاگت ہے، وہ آلریڈی ہم نے فنڈ ایلوکیٹ کر دی ہے۔ وہ 70-80 لاکھ روپے، یہ عمر فاروق 70-80 لاکھ روپے وہ انشاءاللہ آپ کے سولر کے لیے آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں گے، لڈن نے تو اجازت دی ہے۔ دوسری چیز یہ آ رہی ہے کہ آپ کا جو واٹر ڈسپوزل ہے، اس کے آگے ایک یونٹ لگتا ہے جو ہوتا ہے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، سمجھ صاحب؟ وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے نا، وہ آپ کا پانی کر دیتا ہے صاف۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پانی مہنگا داموں بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو ڈسپوزل کی ریپیئر کا بجلی کا بل تو ختم ہو گیا کیونکہ سولر ہو گیا، تو جو آپ کو نارمل ریپیئر ہے گلی محلوں کی، گٹروں کی ڈھکن کو چوری ہو گیا یا کوئی پرابلم ہو گیا، موٹر کو مسئلہ ہو گیا، وہ خرچہ نکالنے کے لیے اور تنخواہیں نکالنے کے لیے وہ پانی آپ بیچتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ لڈن کے لیے پلان فائنل ہو چکا ہے۔ یہی پلان جناب آپ کے لیے ہم امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو نمبر دوسری بات آپ نے بات کی ضلع کونسل کی۔ ضلع کونسل ابھی تک کمپلیٹ جواب دیتا ہے۔ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، لوکل باڈی الیکشنز غالباً دسمبر میں ہیں، متوقع ہیں۔ اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ خود ہی کہیں گے کہ ہم نہیں چاہتے ضلع کونسل میں جائے، کہ وہ کماؤ پتر آپ کا بن جائے گا، آپ کا سیوریج سسٹم آپ کا کماؤ پتر بن جائے گا۔ مگر اگر ہمیں اس وقت یونین کا یہ الیکشنز کے بعد اگر لگا کہ وہ مان جائیں گے، میں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں، ڈی سی صاحب سے بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی کوشش کریں گے سیاسی طور پہ۔ اگر آپ نے پھر بھی چاہا آفٹر آل دیٹ ڈیولپمنٹ کہ آپ ابھی بھی ضلع کونسل میں جانا چاہتے تو آپ کو میں آپ کے ساتھ کھڑا نظر آؤں گا۔ جی سر، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ذریعے محترمہ تہمینہ دلتانہ صاحبہ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں علاقے کے لوگوں کی طرف سے۔ یہ جو بجلی کا ایشو چل رہا ہے، بل بجلی کے بہت زیادہ آ رہے ہیں، مقصد لوگوں کو اب جو نا وہ ادا کرنے بڑے مشکل ہو گئے ہیں۔ عام آدمی کا جو ہے نا اس بجلی کے بلوں کی وجہ سے زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ تو اسمبلی کی سطح پر محترمہ صاحبہ اس پر کوئی مکمل طور پر احتجاج کریں اور لوگوں کے مسائل کے حوالے سے کوئی اچھا اپنا ویژن پیش کریں، اور خود جو ہے وہ میاں شہباز شریف سے ملاقات کر کے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ آپ نے آگے بھی الیکشن میں جانا ہے، تو یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ پھر آپ لوگوں کے گلے پڑ جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ بات کی۔ دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا تبھی وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، اتنے مسائل ہوتے ہیں نا پھر ان میں وہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں۔ تو بجلی کا مسئلہ کس کو نہیں ہے، میں اپنے گھر میں جا چیخیں مارتا پھرتا ہوں، ہر وقت لائٹیں بند کر رہا ہوتا ہوں۔ تو بات یہ آتی ہے کہ اب وہ میرا بیٹے نے سنبھال لیا تو اس لیے بوجھ کم ہو گیا میرا۔ تو اس میں گزارش میری یہ آ رہی ہے کہ اس کا جو حل ہے نا جی، وہ نمبر ون حل ہے کہ ہم سب جتنا جلدی ہو سکے سولر پہ جائیں۔ میرے ایک جاننے والے کا بل جو ہے وہ کچھ 60-70 ہزار مہینہ آتا تھا جی، انہوں نے لے دے کر کے سولر لگوا لیا۔ ان کو آپ کو پتہ ہے پچھلے مہینے کتنا بل آیا؟ 35 روپے 35 روپے بل آیا ان کا سولر لگ جانے کی وجہ سے۔ سو میری گزارش یہ آ رہی ہے، ایک تو ہم سب کو وی ہیو ٹو گو ٹو اٹ سولر، یہ تو نو برینر ہے، وی ہیو ٹو ڈو اٹ، نمبر ون۔ نمبر دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جہاں تک یہ بلوں کی بات ہے، بلوں کے اندر جو ہمیں مار رہا ہے نا وہ ہماری یوزیج نہیں مار رہی، ہم یوزیج تو کنٹرول کر لیتے ہیں، ہمیں جو اوپر ٹیکسز لگتے ہیں وہ مار رہے ہیں۔ تو آپ کی بالکل نمائندگی اماں جی کر رہی ہیں، وہ اسمبلی میں جا کے بھی بات کریں گی، آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میاں شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے بھی ان کی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی تھی مجھے پتہ ہے، مگر ایک دفعہ آپ کے لیے پراپرلی دوبارہ سے جا کے خصوصی ٹائم لے کے بات کریں گے، یہ آپ سے بات ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے میاں عمران دلتانہ صاحب جو آج ہمارے دفتر میں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو مسائل ہم نے ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے ہمیں ہر ممکن ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ان مسائل کا ازالہ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔